دوستوں آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ 11ویں دن میں داخل ہو گئی ہے آج۔ ایک تجزیہ کار اور ایک چھوٹے سے پترکار ہونے کے ناطے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جنگ امریکہ ایران ہارے گا نہیں، اور امریکہ جیت نہیں سکتا انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ایک تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی سوچ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شارٹ کمپلیکسو آدمی ہے وہ انسان۔ وہ کب کیا کہہ دے کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی وہ کچھ کہتا ہے، ابھی وہ کچھ کہتا ہے، صبح کو کچھ، شام کو کچھ، دوپہر کو کچھ، اور لوگ اعتبار کرتے ہیں اس کو۔ لیکن کے اعتبار کی بھی حد ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہی ٹرمپ کے خلاف بہت بڑا ماحول ہے۔ کل جب میں ریٹنگ دیکھ رہا تھا CNN کی، تو 28% اس کے فیور میں تھے اور 72% اس کے خلاف، ٹرمپ کے۔ لیکن کل رات تک یہ ریٹنگ جو ہے نا 80 اس کے خلاف میں ہے، اور 20% لوگ اس کے فیور میں رہ گئے، یعنی ہوا اس کے خلاف ہے، اس کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ اور ابھی چونکہ Epstein فائل کچھ جو ہے نا کچھ فائلس آئی ہیں، تو اس میں جو اس وقت کی 14 سال کی یا 15 سال کی لڑکی ہوگی، اس نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے بلاತ್کار کیا تھا، تو اس نے بیان جاری کیا ہے۔ تو بہانے بنائے جا رہے ہیں جھوٹے سوچے، لیکن وہاں پہ جو ہے ڈیموکریسی بہت مضبوط ہے۔ تو بل کلنٹن کو تو اور ہیلری کلنٹن کو تو انہوں نے سوال جواب ہو گئے، وہ دیا ہے۔ تو اب نمبر جو ہے، جو اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو چیلی ہے، جو بچاؤ کرتی ہے اس کی، اسے اب حاضر ہونا ہے، تو جواب دے گی وہ۔ کل رات یہ ہوا ہے کہ ایران نے بہت ہی تکڑا اٹیک جو ہے وہ اسرائیل پہ کیا ہے، اور بین گیر جو بہت ہی ظالم جابر، جو کہتا تھا کہ بچوں کو مارو، عورتوں کے ساتھ زنا کرو، اور لوگوں کے ساتھ غلام بازی کرو، قتل عام کرو، اس کے مارے جانے کی خبر ہے۔ تصدیق تو ہونے رہی ہے، لیکن جہاں تک تصدیق ہے 80% وہ نیتنیاہو کے بھائی کے مارے جانے کی خبر زیادہ ہے۔ اور اب چونکہ آیت اللہ خمینی جو تھے، وہ جو خلاف تھے کہ ہمیں بم نے بنانا ہے، ایٹم بم، لیکن جو مجتبیٰ خمینی ان کے بیٹے آئے ہیں، تو میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے آتے ہی ٹٹ فور ٹیٹ والا کام شروع کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا اس سے 10 گنا آگے بڑھ کے ہم اس پہ اٹیک کریں گے، اور طریقہ بھی ہونا چاہیے ٹٹ فور ٹیک، ٹٹ فور ٹیٹ۔ اور اٹیک جو ہے نا، افینس از ڈیفینس، یعنی حملہ سب سے بڑی چیز ہے، حفاظت ہے۔ تو وہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت ہی شدید نقصان پہنچا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ارض مقدس فلسطین کی جگہ ہے، اور سن 47 میں عیسائیوں نے اور اقوام متحدہ نے مل کے یہ فلسطین کی جگہ چھین کے اس ظالم جابر ملک کو دے دی۔ بڑی جو ہے، اس نے ہزاروں پیغمبروں کو مارا، مسلمانوں نے اس وقت بہت ہی غلطی کی تھی، تو یہ غلطی اس بار ایران کو نہیں کرنی چاہیے۔ وہ زمین لوٹ کے واپس ارض فلسطین کے لوگوں کو ملنے چاہیے۔ دوستوں، کچھ لوگ، میں اس میں عرض بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کی پوسٹ پڑھ رہا ہوں جو آیت اللہ خمینی اور جو روح اللہ خمینی کو لے کے کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور جو روح سے، جو چہرے سے، نام سے مسلمان ہیں، لیکن یہ ایسی مسلمان ہیں جیسے بھاجپا میں ہیں۔ تو ان لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور اکثر میں نے کل بلاک کیا، ایک وکیل ہے، میں نے کل اسے بلاک کیا ہے،
वो बहुत ही फत पे झाड़ लगा। इस वक्त फत पे झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बैन जो है ना, बैनुल मसालिक, आपस में जितने मसलक हैं, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफी हो, काला हो, गोरा हो, अजमी हो, अरबी हो, सबको इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की ज़रूरत है। और कोई अगर आप पोस्ट ऐसी देखते हैं तो सबसे पहले काम आप जवाब मत दीजिएगा, ये भी अंधभक्त हैं, तो ब्लॉक करिए आप फट दिन से, फ़ौरन। कसम खुदा की अगर ईरान नहीं होता ना, अल्लाह की कसम, अरे ज़ालिमो, तुम आज आयतुल्लाह खुमैनी को बुरा वाला कह रहे हो, उनकी शहादत पर हंस रहे हो। यही काम तो अमेरिका कर रहा, यही काम तो यहूदी कर रहे हैं। और तुम कहते हो कि खुमैनी की सफ में खड़े होंगे तुम से किस सफ में खड़े हो? अमेरिका वालों की, यहूदियों की? तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा। अगर जो खुमैनी के सफ में खड़े हैं उनका अंजाम खराब होगा, और तुम यहूदियों के सफ में खड़े हो, तुम्हारा अच्छा अंजाम अच्छा होगा। उसने लाखों मुसल बच्चों का कत्लेआम कर दिया, मासूम बच्चों का, औरतों के साथ जिना किया, मुस्लिम औरतों के साथ इस्लामबादी की, क्या 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 नहीं किया गाज़ा में। आज ईरान ना होता तो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा महफूज थोड़ी रहती, या शहनशाह जो थे ये इसमें थे। इनका किरदार देख लीजिए आप, यूए किरदार देख लीजिए, बिल्कुल सेम। इसराइल दूसरा, बहरीन दूसरा, इसराइल, कतर दूसरा, इसराइल, सऊदी अरब दूसरा, इसराइल, मिस्र दूसरा, इसराइल, उर्दन दूसरा, मिस्र इसराइल, तुर्की जो खलीफा बताता अपने आप को, दूसरा इसराइल। सब लोग हेल्प कर रहे हैं। अज़रबैजान कौन बचा? सिर्फ ईरान ही तो बचा था, उसके मुखालफत कर रहे हो। खैर, तुम्हारी मुखालफत कुछ होने वाला थोड़ी है। उसने देखा, उसने दीनी इल्म के साथ साथ दुनिया को बताया कि दाढ़ी वाला और हिजाब वाला जो है ना, वो साइंस का माहिर भी हो सकता है। आज ईरान ने वो साबित कर दिया कि जिसके सामने अमेरिका जैसी पावर जो है ना पानी मांग रही। तो देखते हैं, दुआ करते रहिएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैंने फिर एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह रहमान, पुतिन के पास पहुँच गई है परवाना डोनाल्ड ट्रंप का कि ये जंग रुकवाओ। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि जंग तुमने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे, और होना भी चाहिए ऐसा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिएगा, और मेरे पेज में रफ़त मसूद ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।